ہاں، کیونکہ میرا بڑا دل ہے گھومنے پھرنے کا۔ برزل نے بتایا کہ دبئی میں بہت اچھی اچھی جگہ ہیں۔ ایکسائٹیڈ ہوتی حیدر کے سارے ارمانوں پر پانی ڈال چکی تھی۔ مگر بھابھی، اچھی جگہیں تو پاکستان میں بھی ہیں۔ ہاں وہ تو ہیں، مگر برزل نے کہا پہلے دبئی دیکھ کر آؤ، پھر پاکستان وہ خود دکھا دیں گے۔ اوف برزل بھائی، آپ بہت تیز آدمی ہیں۔ ماما کہاں پھنسا کے چلی گئیں آپ مجھے؟ صوفے پر ڈھیر ہوتا کوڑنے لگا۔ فارسہ کچھ پریشان سی ہونے لگی۔ کیا ہوا بھائی؟ اس وقت اس سے یہ سوال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، بیچارہ اپنے غم میں غرق ہے۔ سیڑھیاں اترتے سلیمان نے بھی جلتی میں تیل چھڑکا تھا۔ آپ دونوں مجھ پہ بہت ظلم کر رہے ہیں بھائی، پوری دنیا کو بتاؤں گا۔ حیدر غمگین آواز میں کہہ اٹھا۔ دنیا کو بتا کر کس پہ ظلم کرو گے پیارے حیدر؟ سلیمان کے مسکراتے لہجے پر حیدر غصے سے پیر پٹکتا باہر چلا گیا۔ فارسہ حیران پریشان سب دیکھ رہی تھی۔ سلیمان کی طرف پلٹی جو مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا ان کو؟ اصل میں وہ بھی دبئی نہیں جانا چاہتا، مگر برزل بھائی آپ کی وجہ سے اسے بھیج رہے ہیں۔ اوہ اچھا۔ فارسہ نے سر ہلایا اور برزل سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ جی۔ سلیمان کو بتا کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ماہپارہ بیگم کی کال تھی۔ کال یس کرتی، وہاں سے چلتی۔ کل رات 9 کی فلائٹ ہے، یہ دونوں گھر سے ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ پر جائیں گے۔ آگے اب تمہارا کام ہے شاہانہ۔ پرسوں ملاقات ہوگی برزل ابراہیم کو ایک بڑا سرپرائز دینے کے لیے۔ شاہانہ کے نمبر پر میسج چھوڑتا بڑے کھلے انداز میں مسکرایا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی حیدر کا رونا دھونا جاری تھا۔ جب تیار سا برزل ابراہیم کہیں گیا ہوا تھا، ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا تو حیدر کے لبوں کو جیسے تالا لگ گیا۔ کیا شور مچا رہے تھے تم؟ کچھ بات تو برزل کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی، اس لیے براہ راست حیدر سے پوچھا جو گڑبڑا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ فوراً سر نفی میں ہلا کیا۔ سر آپ کیا کھائیں گے؟ مس زونا جو ان تینوں کے آگے کھانا سرو کر چکی تھی اب برزل سے بولی۔ آپ جائیں، یہ کام آج آپ کی میم کریں گی۔ برزل کے کہنے پر سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ فارسہ کچھ حیرت سے برزل کو دیکھنے لگی جس نے آج سے پہلے فرمائش نہیں کی تھی۔ کیا کچھ مشکل کام کہہ دیا میں نے؟ نہیں تو۔ وہ کہہ کر اس کے پسند کے کوفتے پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے رکھے اور ساتھ ایک چپاتی بھی۔ بھائی حیدر کو بھیجنا ضروری ہے کیا؟ سلیمان اس کی مسکینی صورت پر بلیک میل ہوتا برزل سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا، جو کہ اب یوں معصوم بنا بیٹھا تھا جیسے بولنا آتا ہی نہ ہو۔ سلیمان تم جانتے ہو کہ میں فارسہ کے ساتھ اسے کیوں بھیج رہا ہوں۔ ویسے بھی آنسا پھپھو کافی عرصے سے کہہ رہی ہیں کہ حیدر ملنے نہیں آ رہا۔ ریحان بھی بہت مس کر رہا ہے اسے، اکلوتا دوست ہے وہ اس کا۔ ریحان خود یہاں آنا چاہتا ہے مگر حیدر نے بولنا چاہا۔ برزل نے جس نگاہ سے اسے دیکھا تھا وہیں چپ ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ جتنے بھی کام ہیں سب کو ختم کر کے اپنے ولیمے کی دعوت رکھوں اور آنسا پھپھو کی فیملی سمیت سب دوستوں کو مدعو کروں جو میرے یوں سمپل نکاح کرنے پر کافی نالاں ہیں۔ برزل نے فارسہ کی طرف دیکھا جو اس بات پر مسکرائی تھی۔ آخر اسے بھی دلہن بننے کا، سجنے سنورنے کا اس خاص دن کا شروع سے انتظار تھا۔ ہر لڑکی اپنے اس دن کے لیے آنکھوں میں بہت سارے سپنے سجاتی ہیں۔ وہی دن تو سب کی نظروں میں سے اسپیشل پرسن ٹیگ دیتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ دونوں اس بات پر خوش ہوئے تھے۔ اس دعوت کا اسپیشل گیسٹ پتہ ہے کون ہوگا؟ آنسا پھپھو؟ حیدر نے گیس کرنا چاہا۔ برزل کے سر نفی میں ہلانے پر منہ لٹکا گیا۔ فارسہ بھابھی۔ سلیمان نے بھی کوشش کی مگر ناکام۔ ہم تو دولہا دلہن ہوں گے ہمارے علاوہ۔ کیا نینی؟ فارسہ کی بات پر جہاں برزل محفوظ ہوتا مسکرایا تھا وہیں حیدر خوشی سے اچھلا تھا۔ ارے میں کیوں نہیں یہ سوچ پایا، یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ تمہارا دماغ تو بس دبئی نہ جانے میں اٹکا ہوا ہے، تم کیسے یہ سوچتے؟ برزل نے طنز کیا۔ حیدر خفیف سا ہو گیا۔ بھابھی تو بھائی کو اچھے سے سمجھنے لگی ہیں۔ سلیمان نے فارسہ کی تعریف کی جس پر وہ مسکرائی تھی۔ شی از مائی وائف سلیمان، اور شوہر کو بیوی سے زیادہ کون جان پائے گا؟ برزل نے فارسہ کا چھوڑا ہوا پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ یہ تو ہے۔ سلیمان سر ہلا گیا۔ تمہاری تیاری ہو گئی حیدر؟ حیدر کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بھائی، مجھے کل صبح ہی کسی ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے، تم دونوں کو امجد سی آف کرنے جائے گا۔ برزل کے لبوں سے امجد کا سن کر حیدر بدمزہ ہوا۔ وہ اس بندے کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا تھا کیونکہ ہمیشہ اس کی جاسوسی کر کے برزل کے ہاتھوں اسے بے عزت کرواتا تھا۔ اس امجد کو تو صبح میں ایسا مزہ چکھاؤں گا، پتہ لگ جائے گا اسے۔ برزل اور فارسہ کے جانے کے بعد وہ بڑبڑایا تھا۔ اور اس بار میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ سلیمان مسکرا کر بولتا اسے حیران کر کیا۔ واقعی میں؟ یس۔
سلیمان کی یقین دہانی پر وہ خوش ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ کل سلیمان اس کی نہیں اپنی مدد کرنے والا تھا۔ امجد کو ہٹا کر وہ شاہانہ کا راستہ صاف کرنے جا رہا تھا۔ اگر حیدر بھائی نہیں جانا چاہتے تھے تو آپ کیوں زبردستی بھیج رہے ہیں؟ فارسہ نے نائٹ ڈریس کی ڈوریاں بند کرتے برزل سے کہا، جو صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی کچھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ وہ جس کام کے لیے رکنا چاہتا ہے وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ برزل نے بنا دیکھے جواب دیا، اپنا موبائل دو مجھے۔ برزل کے کہنے پر فارسہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، وہ اپنے کام میں بزی تھا۔ فارسہ نے موبائل برزل کو دیا، جو اب اس کے موبائل کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا کچھ کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ برزل اس کے موبائل کی باڈی اتار کر کوئی اور باڈی ساتھ اٹیچ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک تجربہ کر رہا ہوں، آخر ایک شو روم کا آنر ہوں، پرزوں کو جوڑنے توڑنے کا کافی شوق ہے مجھے۔ برزل کی بات پر وہ ناسمجھی سے کندھے اچکاتی بیڈ کی طرف پلٹ گئی۔ مما کل ملنے آ رہی ہیں مجھے۔ فارسہ نے کچھ دیر پہلے ہوئی بات اس کو بتائی۔ اچھی بات ہے، اس کے تاثرات سپاٹ ہی تھے۔ کیا آپ ہمارے گھر نہیں جایا کریں گے؟ شاہزل چاچو تو آپ کے ماموں ہیں بھی کافی بیمار، فالج ہو گیا ان کو۔ فارسہ کیا گفٹ لاؤ گی تم وہاں سے میرے لیے؟ وہ اس وقت آوان ہاؤس کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کمال خوبصورتی سے ٹال گیا تھا۔ فارسہ نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ وہ سوچنے لگی، برزل اس وقت یہی تو چاہتا تھا، اپنی سوچوں میں ہی الجھی رہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے؟ برزل اپنا کام ختم کر چکا تھا، اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ مجھے تو فارسہ چاہیے، بالکل ایسی ہنستی مسکراتی مسز برزل۔ پیار سے اس کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا۔ وہ تو آپ کی ہے، فارسہ شرمگی مسکراہٹ لیے آہستہ سے بول گئی، جس پر برزل نے وارفتانہ نظروں سے اسے دیکھا اور نرمی سے اس کے چہرے کا جھکاؤ اپنی طرف کرتا اس کے گال کو اپنے لمس سے دہکا گیا۔ فارسہ کے علاوہ کسی چیز کا ارمان نہیں برزل کو، تم جانتی ہو تم میرے لیے کس قدر خاص ہو، میری زندگی کی اولین چاہت، میرے دل کا سکون اور میری جان ہو تم۔ بوجھل لہجے میں کہتا اس کے رخساروں پر پھول کھلا گیا۔ یہ 3 دن بہت مشکل گزرنے والے ہیں تمہارے بغیر۔ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ تو آپ بھی ساتھ آ جائیں۔ نہ جانے کیوں فارسہ کو بھی برزل کے بغیر جانا اداس کر رہا تھا۔ دل تو میرا بھی تھا، یہاں کچھ بہت ضروری کام ہے، خاص طور پر نینا کی واپسی۔ تو ملاؤ پھپھو لوگوں سے، وہ جب سے شادی ہوئی تم سے ملنے کی ضد کر رہی ہیں۔ میں نینا کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، فارسہ سچے دل سے بولتی، اسے بہت پیاری لگی تھی۔ جانتا ہوں تم اپنی اکلوتی نند سے ملنے کو بہت بے چین ہو، دھیان سے، وہ حیدر کی کاپی ہے بالکل۔ دونوں نے تمہیں بہت تنگ کرنا ہے، برزل مسکرا کر کہنے لگا۔ میں ہینڈل کر سکتی ہوں جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آخر کو برزل ابراہیم کو ہینڈل کر رہی ہیں آپ، یہ آسان تو نہیں تھا۔ برزل نے لائٹ آف کر کے اسے اپنے گرفت میں لیا تھا۔ برزل آج صبح اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا، ان دونوں کو سی آف کرنے کے لیے بس سلیمان ہی تھا جو حیدر کے اشاروں پر امجد کی طرف مڑا تھا۔ امجد تمہیں ایئرپورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرائیور چھوڑ آئے گا ان کو۔ مگر سلیمان یہ تو بھائی کا حکم ہے، ان سے میں بات کر لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ سلیمان کے 2 ٹوک انداز پر شش و پنج میں پڑا تھا کہ ایک طرف برزل تھا جس کا حکم سب سے اول تھا، ایک طرف سلیمان تھا جس کی کوئی بات برزل ٹالتا نہیں تھا۔ اوکے، خدا حافظ۔ دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے بھی گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی اور اب گاڑی اپنی منزل کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ بھائی کو دیکھا آپ نے، ہمیں سی آف بھی نہیں کیا، اسلام آباد چلے گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں جان بوجھ کر یہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں۔ حیدر کے پاس برزل کی کافی شکایتیں اکٹھی ہو گئی تھیں جو وہ آنسا پھپھو سے کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ ایسا صرف پھپھو کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ملنا چاہتی ہیں، فارسہ نے صفائی دی تھی۔ ریحان سے میری بات ہوئی تھی کل، وہ لوگ تو خود آنا چاہ رہے تھے، ان کو برزل بھائی نے روک دیا۔ پتہ نہیں بھائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ الجھنے لگا تھا۔ وہ شاید ہمیں بھیج کر سکون سے نینا کو تلاش کرنا چاہتے ہوں۔ فارسہ کی اس بات پر حیدر بھی متفق ہوا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تو بھائی نینی کو لانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، بھائی اپنا ہر وعدہ پورا کرتے ہیں۔ حیدر کے لہجے میں برزل کے لیے پیار اور یقین صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے کہ یکدم چونکے۔ چونکنے کی وجہ ان کی گاڑی کا رکنا اور ڈرائیور کا ایک طرف لڑھک جانا تھا۔ یہ کیا؟ جہاں فارسہ چیخی تھی وہیں حیدر نے اپنی بیک سیٹ سے پسٹل نکالنا چاہا، وہاں کچھ نہیں تھا، اور حیدر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس گاڑی میں اس نے خود پسٹل رکھا تھا۔ میرا فون کہاں گیا؟
فاریسہ جسے برزل کو اطلاع دینے کا خیال آیا تھا، اس کے بیگ میں موبائل ہی نہیں تھا۔ حیدر بھی اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر جھانکنے لگا، کچھ ہوتا تو ملتا نا۔ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ بھابھی، ہمیں جان بوجھ کر ٹریپ کیا گیا ہے۔ حیدر کا جہاں رنگ پھیکا پڑا وہیں فاریسہ بھی خوف سے سفید ہونے لگی جب اس نے اسلحہ تھامے 3 آدمیوں کو اپنی گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ عزت سے باہر نکلو گے یا مجھے زحمت کرنی ہوگی؟ ایک نسوانی آواز پر دونوں چونکے تھے۔ ان کے سامنے ایک 25-26 سالہ لڑکی تھی جو ہاتھ میں گن لیے ان کو باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مسز برزل، آپ ہمیں اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشنا پسند فرمائیں گی؟ وہ لڑکی کا لہجہ سپاٹ اور آنکھوں میں خاص نفرت تھی جسے فاریسہ محسوس کرتی سن ہو گئی۔ حیدر کے اشارے پر مرے مرے قدموں سے باہر نکلی، ساتھ حیدر بھی نکل آئے۔ حیدر نے ارد گرد دیکھا، یہ علاقہ کچھ سنسان تھا۔ پاس ایک کا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، کوئی بھی ایک طرف کھڑی گاڑی اور اس میں ہونے والے واقعے کو جانے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلیم، ان کو گاڑی میں بٹھاؤ اور برزل ابراہیم تک یہ سرپرائز ضرور پہنچا دینا، شاہانہ کہتی ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تو سلیم نامی آدمی ان دونوں کو گاڑی کی طرف دھکیلنے کے لیے فاریسہ کو ہاتھ لگانے لگا کہ حیدر ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ میری بھابھی کو ہاتھ لگایا نا، جان لے لوں گا تم سب کی۔ وہ غرایا تھا۔ سلیم نے غصے سے اس کی طرف پیش قدمی کی مگر شاہانہ کے اشارے پر صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں بھائی؟ فاریسہ کی آنکھوں سے پانی کا جھرنا بہنے لگا تھا۔ پھر سے 6 ماہ پہلے والی فاریسہ بن چکی تھی، تھر تھر کانپنے والی، جسے برزل کی نرم طبیعت اور اس کے پیار نے بدل ڈالا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اب پریشان نہ ہو، برزل بھائی سب سنبھال لیں گے۔ حیدر جو اندر سے خود بہت پریشان تھا اسے تسلی دیتے ہوئے ریلیکس کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر وہ لوگ جہاں ان کو لے کر آئے تھے وہ ایک ویران علاقہ تھا، جہاں 2 منزلہ عمارت بھی باہر دیکھنے سے ویران تھی۔ جب وہ اندر گئے تو ایک دروازے سے گزر کر وہ سیڑھیاں اترتے کسی تہہ خانے میں داخل ہوئے تھے، جہاں ان کے علاوہ بھی کچھ لڑکیاں تھیں جن کو دیکھ کر فاریسہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ لوگ کس مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ یہاں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آواز دروازے کے باہر نہیں جاتی، اس لیے کل تک ذرا سکون سے ان کے ساتھ رہو، پھر کل پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ ہمارے کس کس کام آنے والے ہو۔ شاہانہ کہتی ہوئی اب فاریسہ کی طرف بڑھی جو خوف سے حیدر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اور تم فاریسہ آوان، تمہیں فاریسہ برزل بننے کی سزا ضرور ملے گی۔ آخر کو تم نے شاہانہ کے پیار کو اپنی قسمت کا تاج بنایا ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتی فاریسہ کو نفرت سے دیکھتی چلی گئی۔ فاریسہ نے ڈبڈبائی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا جو کہ شاہانہ کی پشت کو گھور رہا تھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کسی کی اتنی جرت نہیں کہ آپ کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ برزل کیسے ہمیں بچانے آئیں گے؟ ان کو تو اس جگہ کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فاریسہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اب بیٹھے یہاں۔ حیدر نے کرسی پر اسے بٹھایا، دوسری پر خود ٹک گیا۔ اب دل چھوٹا نہ کریں، برزل اور سلیمان بھائی کا نیٹ ورک بہت سٹرانگ ہے، وہ ہمیں جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ اگر ہمارے موبائل ہوتے تو اس میں لگے ٹریکر کی مدد سے فوراً ڈھونڈ لیتے۔ مگر کہتے ہوئے حیدر نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، اس میں ٹریکر لگا ہوا ہے، یہ بھائی نے گفٹ کی تھی 2 سال پہلے، بہت خاص گھڑی ہے۔ حیدر اب کی بات آہستہ آواز میں بولتا اسے بتانے لگا، جس پر فاریسہ بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ یہ آن کر دیا ہے، اب بھائی دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ حیدر اب کے ریلیکس ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا جس کے ایک طرف 5 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ رونے میں مشغول تھیں، کچھ حیرت تعصب سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، بہت جلد یہاں سے آزاد ہوں گی آپ، پر اعتماد انداز میں ان سے مخاطب ہوا جن کے وجود میں اس اجنبی کی بات پر ذرا بھی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کا موبائل کہاں ہے؟ اب کہ وہ اس کی طرف پلٹا۔ میں نے تو کلچ میں ڈالا تھا مگر نکلا ہی نہیں۔ وہ پھر سے پریشان ہونے لگی۔ حیرت کی بات ہے، میرا موبائل بھی میری جیب میں تھا، تو کیا گھر میں ہی کسی نے ایسا کیا؟ کوئی تو تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری تلاشی نہیں لی، جیسے ان کو پتا ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدر کا دماغ اب کام کرنا شروع ہوا تھا۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگا جس میں لگا ٹریکر ابھی تک ریڈ سگنلز دے رہا تھا اور دوسری طرف سے ابھی اسے ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا۔ بھائی، ہم سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ میں شہر میں کہیں جاؤں تو وہ امجد کو میرے پیچھے لگا دیتے ہیں، اب یوں کیسے وہ انجان رہ سکتے ہیں؟ حیدر کا دماغ اسی کشمکش میں الجھنے لگا تھا۔ حیدر اور بھابھی ایئرپورٹ نہیں پہنچے،
امجد کی اطلاع پر سلیمان نے کچھ چونک کے دیکھا تھا، یا شاید ایکٹنگ کی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی ایئرپورٹ پہ رابطہ کیا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ تو پہنچے ہی نہیں، ان کی گاڑی کو ٹریک کیا اور وہ 1 گھنٹے کی مسافت پر کھڑی ہے، جبکہ ایک آدمی کو وہاں بھیجا تو ڈرائیور تو مر چکا تھا اور گاڑی میں نہ حیدر تھا نہ بھابھی کو کوئی نام و نشان۔ امجد بہت پریشان لگ رہا تھا۔ آخر کو برزل اس کی ذمہ داری مقرر کر کے گیا تھا ان کو بحفاظت پہنچانے کی، مگر سلیمان کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اوہ، یہ تو اچھا سائن نہیں۔ ایسا کرو تم خود جا کر وہاں دیکھو، میں برزل بھائی کو کال کرتا ہوں۔ سلیمان کے کہنے پر وہ چلا گیا۔ سلیمان جو اس کے سامنے موبائل نکال کر نمبر پش کرنے لگا تھا، اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ کسی نمبر پر میسج کرتا وہ بیٹھ گیا۔ میزونا، کچھ اچھا سا لے آئیں۔ وہ وہیں سے آواز لگاتا ٹی وی کی طرف یوں متوجہ تھا جیسے اس سے بڑا کوئی کام اور ہو ہی نہ۔ امجد وہاں کی صورتحال پر غور کرتا برزل کو کال ملا رہا تھا۔ بولو امجد۔ برزل کی آواز کچھ عجلت میں لگی تھی۔ بھائی میں نے سب دیکھ لیا، حملہ کرنے والوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کون سا حملہ؟ کون سا سراغ؟ برزل کے سوالیہ انداز پر امجد چونکا تھا، کیونکہ اسے آئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ تو کیا سلیمان نے ابھی تک برزل کو اطلاع نہیں دی تھی؟ بھائی آپ کو نہیں پتا حیدر اور بھابھی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے برزل کی سختی بھری آواز ٹکرائی تھی۔ امجد کال بند ہونے پر سلیمان کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر 2 گھنٹے بعد جب برزل کے حضور وہ پیش ہوا، اس نے اپنا خدشہ بیان کر دیا تھا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو سی آف کرنے تم جاؤ گے، تم کیوں نہیں گئے امجد؟ برزل سب سے پہلے امجد پہ برسا تھا۔ بھائی گستاخی معاف، یہ سب کیا سلیمان بھائی کا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا امجد؟ تم جانتے ہو نا کہ کیا بول رہے ہو، کس کے آگے اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ برزل کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ امجد بنا ڈرے بولنے لگا، جی بھائی میں سب جانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سلیمان بھائی نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ دوسری بات، جب مجھے پتہ چلا وہ لوگ ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے، میں نے سب سلیمان بھائی کو بتایا۔ انہوں نے مجھے اس جگہ جانے کا کہا اور بولا کہ وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد میں نے آپ کو بتایا۔ اتنی بڑی بات آپ سے سلیمان بھائی کیسے چھپا سکتے ہیں؟ جب میں گھر آیا تو میز زونا نے بتایا کہ سلیمان بھائی کھانا کھا کر تیار ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں، اب ان کا نمبر بند ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حیدر اور بھابھی کا موبائل ان کے روم میں ملا مجھے۔ یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ امجد بہت باریک بینی سے جائزہ لے چکا تھا۔ اس کے دلائل حقائق کیسے تھے؟ برزل بھی کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ امجد اندازہ نہ لگا سکا کہ برزل کیا سوچ رہا تھا۔ تم جاؤ، مجھے پتہ ہے سلیمان کہاں ملے گا، کل شام تک حیدر فاریسہ بھی گھر پہ ہوں گے۔ برزل اٹل انداز میں کہتا اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ بھائی ابھی تک اسے کنیکٹ نہیں کر رہے۔ حیدر اب کے جھنڈلانے لگا تھا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا، فاریسہ کو پریشان لگا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ اس سے پہلے کہ حیدر کو جواب دیتا دروازہ کھلا تھا۔ شاہانہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 2 آدمی اور 10 لڑکیاں بھی تھیں، جبکہ حیدر کی نظر صرف شاہانہ پر تھی جو اس کی طرف آ رکی تھی۔ تم چلو ہمارے ساتھ، یہاں بس یہ لڑکیاں رہیں گی۔ شاہانہ کے تحکمانہ انداز پر فاریسہ ڈر کر حیدر کے بازو کو پکڑا تھا۔ وہ ابھی تک اگر ہوش و حواس میں تھی تو صرف اسی وجہ سے کہ حیدر اس کے ساتھ تھا۔ میں اپنی بھابھی کے ساتھ ہی رہوں گا، چاہے جو بھی کر لو، تو مجھے 1 انچ بھی ہلا نہیں سکو گی۔ حیدر کا لہجہ بہت مضبوط تھا، جس پر شاہانہ مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے، ایک بیوی کا پیارا وہاں اسے ڈھونڈ رہا ہے اور ایک بھابھی کا پیارا سا یہاں اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بہت اچھا لگا دیور جی، پر کاش تم اس کے بجائے میرے دیور ہوتے۔ شاہانہ نے حیدر کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا جسے اس نے نفرت سے جھٹکا تھا۔ اب لگا برزل ابراہیم کے بھائی ہو تم۔ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ آج کی رات یہیں رک جاؤ تم، یہ تمہاری ہونے والی بھابھی اتنا تو احسان کر ہی سکتی ہے نا۔ وہ مسکرائی اور پھر نفرت بھری نگاہوں سے فاریسہ کو دیکھا۔ اور تم میری سوکن بہت جلد اس دنیا سے جانے والی ہو، آج کی رات اپنی آخری ہی سمجھو۔ فاریسہ کا خون خشک کرتی وہاں سے چلتی۔ حیدر نے فاریسہ کو ریلیکس کیا۔ آپ پریشان نہ ہو، فضول بکواس کر رہی تھی۔ کیا واقعی تمہاری بھابھی بن جائیں گی؟ حیدر اس کی بات پر حیرانگی سے مڑا تھا۔ مطلب اسے اپنے مرنے والی بات سے زیادہ اس بات پہ دھچکا لگا تھا، برزل سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ اس ٹف سچویشن میں بھی حیدر ہنس دیا تھا۔ بھابھی آرام سے، بھائی اس طرح کے سفید پاؤڈروں کو پسند نہیں کرتے۔ حیدر مسکراتا ہوا مڑا تھا، تبھی اس کی نظر ان 10 لڑکیوں کے درمیان کھڑی ہانیہ پر پڑی۔
ششدر سا اسے دیکھنے لگا، جو اسے پہچان کر خود بھی حیران تھی کہ یہی لڑکا تو اسے اس دن ملا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ بے ساختہ اس کے قریب چلا آیا۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی تمہیں۔ ہانیہ وہ پہلے والی ہانیہ نہیں تھی، یہ تو کوئی ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ وہ سب کی سوالیہ نگاہوں پر گھبرا گیا، اپنا تعارف کروانے پر جھجک کا شکار ہوا۔ آخر کہتا بھی کیا کہ میں صدف ہوں۔ اوکے، میں آپ کو جانتا ہوں مس، آپ کی دوست عروج کو بھی۔ وہ کہاں ہے؟ عروج کے نام پر ہانیہ چونکی تھی۔ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، حیدر کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ حیران سی فاریسہ کی طرح مڑا۔ بھابھی، یہ آپ کی ہونے والی دیورانی ہے، پلیز اسے دلاسا دیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ ہانیہ ہے، میں نے ذکر کیا تھا نا۔ حیدر کے سرگوشی کے انداز میں بتانے پر وہ سر ہلا کر اس کی طرف بڑھی، اور پھر اگلے 10 منٹ میں حیدر نے دیکھا کہ فاریسہ نہ صرف ہانیہ کو بلکہ سب کے چہرے پر امید کی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اگلی صبح ہی ان کو کچھ کھانے کو مل سکا تھا، جس پر وہ سب شکر ادا کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ حیدر کھانے سے فارغ ہوتا فاریسہ کے پاس آیا، جو رات سے ہانیہ کے ساتھ تھی۔ ہانیہ بھی اب فاریسہ کے ساتھ اٹیچ ہوتی حیدر کے گھولنے پر بھی برا نہیں منا رہی تھی۔ بھابھی بات سنیں۔ فاریسہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بھابھی، کیا بھائی نے کوئی خاص چیز یا خاص بات کیا آپ سے کل؟ کچھ بھی ایسا جو آپ کو عجیب لگا ہو؟ حیدر جو رات سے کڑیاں ملانے میں لگا ہوا تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فاریسہ سر نفی میں ہلا گئی۔ شاہانہ کی باتوں سے یہ تو اندازہ ہوا کہ بھائی سب جان گئے ہیں، پھر بھائی میری گھڑی میں لگا ٹریکر ابھی تک ایکٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بات تو مجھے پریشان کر رہی ہے، حالانکہ یہ گھڑی ہے اسی مقصد کے لیے۔ کیا پتہ ان کو یاد؟ وہ برزل ابراہیم ہے، آپ کو نہیں پتہ ان کا؟ 10 منٹ سے پہلے یہاں تک پہنچ جاتے اگر ان کو پہنچنا ہوتا تو۔ حیدر کی بات پر فاریسہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ مطلب وہ جان بوجھ کر؟ جی بھابھی، ہمیں کسی اور نے نہیں، آپ کے شوہر نے ٹریپ کیا ہے۔ میں بھی تو انہی کا بھائی ہوں، اتنے سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، ہر دفعہ کی طرح میرا ذہن لیٹ کام کرتا ہے۔ حیدر کو کچھ تو سمجھ آنے لگی تھی۔ نہیں، برزل تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ برزل کی امید پر ہی تو وہ سکون میں تھی، اب برزل ہی سب کر رہا تھا۔ انہوں نے کر دیا ہے بھابھی، آپ خود سوچیں۔ ہم دونوں دبئی جا رہے تھے، ہمارے پاسپورٹ نہیں تھے، پھر ریحان جسے ہمارے آنے کا پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود پاکستان آ رہا ہے پھپھو کے ساتھ نیکسٹ ویک۔ دوسرا بھائی نے مجھے سب رفیع چاچو سے چھپانے کا کہا، پر کیوں؟ اسی وجہ سے ہمارے موبائل، ہمارا پسٹل کیوں غائب ہوا؟ وہ بھائی جو کل تک ہمیں سیکیورٹی میں جانے دیتا تھا، یوں 2 گھنٹوں کا سفر بس ڈرائیور کے ساتھ، اور اوپر سے 1 رات گزر چکی، بھائی ہم سے رابطہ تک نہیں کر پا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نہیں پتا، بھائی ہر کام پلان سے کرتے ہیں۔ حیدر رات سے اسی نتیجے تک پہنچ پایا تھا۔ تبھی فاریسہ نے اپنے بالوں سے لگا کلپ اتار کر حیدر کے سامنے کیا، جس کو حیدر نے حیرانگی سے دیکھا۔ کل صبح یہ دیا تھا انہوں نے مجھے، اور کہا تھا کہ اسے کسی بھی صورت میں اپنے سے الگ نہ کروں۔ فاریسہ کی بات پر حیدر نے اس کلپ کو کھولا، پھر مسکرا دیا۔ اس میں لگا ٹریکر اور ایک مخصوص چپ وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ کے شوہر بہت چالاک ہیں، فاریسہ کو دوبارہ اسے بالوں میں لگاتا پرسکون ہوتا مسکرایا تھا۔ تو بھائی نے ہمیں 2 دن کے لیے دبئی نہیں یہاں بھیجا ہے۔ واو! حیدر محظوظ ہوا تھا۔ فاریسہ ناراض ہو گئی تھی۔ وہ کیسے ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں بالکل بات نہیں کروں گی ان سے، فاریسہ ناراضگی سے کہتی ہانیہ کی طرف چلتی۔ حیدر جو اسے کچھ بتانا چاہتا تھا چپ کر گیا۔ اچھا ہے بھائی، ذرا آپ کو بھی تو پتہ چلے کیسے چھوٹے بھائی سے کچھ چھپاتے ہیں۔ سلیمان گھر آیا تو حال میں برزل ابراہیم کو دیکھتا رکا تھا۔ ایک نظر امجد کو دیکھا، بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ گئے آپ؟ سلیمان اس کے قریب آیا۔ امجد نے مجھے کافی کچھ بتایا تمہارے بارے میں۔ برزل کی آواز پر امجد نے مسکراتی نظروں سے سلیمان کو دیکھا کہ اب تمہاری گیم اوور۔ اچھا، ہم بھی تو سنیں۔ ریلیکس ہوتا صوفے پر ٹکا۔ میرے بھائی اور بیوی کو اغوا کرا کر اتنے سکون میں بیٹھے ہو؟ برزل نے گھورا تھا۔ جی جیسے آپ اپنے بھائی اور اپنی بیوی کو اغوا کروا کر سکون سے بیٹھے ہیں، سلیمان نے دو بدو جواب دیا، پھر دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اور امجد؟ وہ تو بس ہکا بکا دونوں کو مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب امجد کو دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے بھائی امجد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سلیمان اس کی حیران پریشان شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ بات بھی تو پریشانی والی ہے نا سلیمان؟ میری بیوی اور میرا بھائی اس شاہانہ نامی چڑیل کے قبضے میں ہے، اور میں یہاں بیٹھا ہنس رہا ہوں۔
برزل کے لب و لہجے سے چھلکتی شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مطلب کہ سب کچھ آپ کو پتہ تھا بھائی؟ امجد جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ بھائی کا ہی آئیڈیا تھا، میں تو خواہ لوگوں کی نظروں میں بدنام ہو گیا۔ سلیمان نے امجد کو بتایا۔ اب مجھے کیا پتا تھا؟ امجد نے صفائی دی۔ اوکے بوائز، اب میرے خیال میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حیدر کا دماغ کام کر گیا ہے اور اس نے میری بیوی کو بتا دیا جو مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ اگر میں نے ایک دن اور لیٹ کیا تو مجھے دیکھنا ہی چھوڑ دے گی۔ برزل جو فاریسہ کے کلپ میں لگے وائس ٹریکر سے سب سن چکا تھا، اب کچھ بے چین نظر آ رہا تھا۔ امجد اور سلیمان نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی کہ سب کو ڈرا کے رکھنے والا آج اپنی بیوی کی ناراضگی سے ڈر رہا تھا۔ سلیمان مسکراؤ مت، ورنہ میں ہر چیز تم پہ ڈالتا خود صاف بچ نکلوں گا۔ برزل اسے مسکراتا دیکھ کر گھورنے لگا۔ اس کی بات پر سلیمان کے لب سکڑے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ آخر برزل ابراہیم کے سامنے سلیمان کی سنتا بھی کون تھا؟ اس کا سگا باپ تک نہیں۔ چلو اب جو کہا اس پہ عمل کرو، برزل کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہانیہ، آپ یہاں کیسے آئیں؟ حیدر کے سوال پر ہانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت، احترام کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ فاریسہ کی طرف دیکھنے لگی جیسے چاہ رہی ہو کہ وہی جواب دے، کیونکہ وہ رات کو فاریسہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ حیدر، یہ اکیلی نہیں بلکہ سب لڑکیاں یہاں ہیں جو اس سہارا فاؤنڈیشن میں تھیں۔ جیسے کہ تم مجھے بتا چکے ہو، تم بھی وہاں اسی وجہ سے گئے تھے کہ وہ لوگ بے سہارا عورتوں کو سہارا دے کر ان کو یہاں تک لاتے ہیں، پھر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ کس قدر ظالم لوگ ہیں، خدا کا قہر ٹوٹے گا ان پر۔ اور عروج، اس کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اب کہ پھر سے حیدر نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ ہانیہ کی یوں براہ راست کیے جانے والے سوال پر دو پل کو چپ ہوا تھا، پھر کہہ اٹھا، کیونکہ میں صدف بند کر کافی دن تم لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ حیدر نے اسے سچائی بتانے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ سب سچ بتا کر ہی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اسے پتہ لگا تھا کہ وہ حیدر کو دیکھ رہی تھی اور یہی سوچتی تھی، اسے کہیں دیکھا ہے۔ اب حقیقت اس کے سامنے کھلی تھی۔ کیا آپ؟ وہ صدمے میں تھی۔ کس قدر ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتا، ان کو بے وقوف بناتا رہا تھا۔ ہاں، میں ہی وہ روپ لیے ہوئے تھا۔ اگر یقین نہیں تو بھابھی سے پوچھ لیں۔ اب کہ حیدر نے اس کی توجہ خاموش بیٹھی ہانیہ کے تاثرات کا جائزہ لیتی فاریسہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہمیں، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلے آپ، کیوں؟ یہ جو سہارا فاؤنڈیشن نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، اس کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری بات، میرا مقصد، میری نیت غلط نہیں تھی، بلکہ سہارا فاؤنڈیشن کا اصلی گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے لانا تھا، تاکہ آئندہ سے آپ جیسی کوئی ہانیہ، کوئی عروج ان کے ہتھے نہ چڑھے۔ حیدر نے کمال مہارت سے ہانیہ کا غصہ کم کیا تھا۔ ہاں ہانیہ، حیدر تو وہ روپ نہیں لینا چاہتا تھا مگر میرے شوہر۔ فاریسہ کی زبان سے نکلنے لگا، مگر اسے یاد آیا وہ تو ناراض تھی۔ بات پلٹتی، حیدر کے بھائی نے مجبور کیا تھا۔ مجھے بھی یہ سب رات کو ہی پتہ لگا، میں بھی اس سب سے بالکل ہی لا علم تھی۔ اصل میں برزل بھائی سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے تھے جن کا ان کرائمز میں ہاتھ تھا۔ ہمیں بھی وہی، اور تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم اب ہماری فیملی کا حصہ بننے جا رہی ہو، اور تمہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ ہانیہ جو بڑے دھیان اور نرمی سے سب سن رہی تھی، اس کی آخری بات پہ چونکی۔ یہاں سے نکلتے ہی میں تمہیں اپنی دیورانی بنانے والی ہوں، کیونکہ تم نہ صرف حیدر کی پسند ہو بلکہ مجھے ہی بہت اچھی لگی ہو۔ فاریسہ کو یہ بھول گیا تھا کہ وہ لوگ اغوا ہوئے تھے، کسی کی قید میں تھے۔ یہ سچویشن، یہ جگہ ایسی تو نہیں کہ میں وہ پہلا لڑکا ہوں گا جو یوں اس طرح کے حالات میں اپنی بھابھی کے سامنے کسی کو پروپوز کر رہا ہوں۔ پر میں آج موقع نہیں گنوانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے، تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور آج کے بعد تم میرے منہ سے تمہارے ماضی کے بارے میں کبھی کوئی سوال، کوئی بات نہیں سنو گی۔ میں پوری عزت اور دل کی رضامندی کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ حیدر ایک جذب سے کہہ رہا تھا، اور ہانیہ ساکت سے ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جتنا کچھ وہ کر چکی تھی، اس کے بعد اس طرح کا صلہ یا معافی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اللہ یوں بھی معاف کر دیتا ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ تم ہاں یا نہ کا آپشن رکھتی ہو، پلیز ایک دفعہ مجھ پہ اعتبار کر کے تو دیکھ لو۔ میں کبھی بھی تمہارا اعتبار ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ محبت سے پہلے عزت کا رشتہ قائم کروں گا۔ چاہو تو مجھ سے کوئی گارنٹی نہیں، مجھے آپ کی آنکھوں سے چھلکتی محبت سے زیادہ کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں۔
میں اس قابل تو نہیں تھی کہ اللہ مجھ پہ یوں کرم کرتے، مگر وہ بہت بے نیاز ہے، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی ہر خطا معاف کر دیتا ہے۔ آپ میرے اللہ کی طرف سے انعام ہے، مجھے قبول ہے۔ ہانیہ کے لبوں سے نکلتے الفاظ حیدر کے ساتھ ساتھ فارسہ کو بھی خوشی سے نہال کر کے، بہت شکریہ مجھے میری محبت کو قبول کرنے کا۔ اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ فارسہ نے بے اختیار ہانیہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ برزل ابراہیم، جس نے سارا پلان صرف نینا کی وجہ سے کیا تھا، جس آدمی کے ساتھ اس نے نینا کو 5 سال پہلے دیکھا تھا، اسی آدمی کے ساتھ شاہانہ کو دیکھنے پر سلیمان کو اس لڑکی کے پاس بھیجنے پر مجبور ہوا تھا، جو کہ برزل ابراہیم کو 2 دفعہ کلب میں مل چکی تھی اور برزل کے ساتھ کی بھی خواہش مند تھی۔ مگر جب برزل نے اسے دھتکارا تو سلیمان کو شاہانہ کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ پھر سلیمان نے خود کو برزل کا دشمن ظاہر کیا، جو اس سے بدلہ لے رہا تھا، اور اپنی نفرت کا اظہار کر کے اسے یقین دلانے کے لیے شاہانہ کو برزل کے وہ سیکرٹ اوپن کرنے لگا جو برزل چاہتا تھا کہ ان کو پتہ چلے۔ سلیمان چاہتا تھا کہ شاہانہ اسے اس آدمی تک لے کر جائے جو ان کو نینا تک لے جائے گا، مگر سلیمان صرف یہ جان سکا تھا کہ نینا ابھی بھی اس آدمی کے پاس ہے، مگر یہ نہیں کہاں اور یہ کہاں۔ معلوم کرنے کے بعد آخرکار برزل کو ایک بڑا فیصلہ لینا پڑا، اور وہ تھا فارسہ کو وہاں تک بھیجنا، مگر وہ اکیلی فارسہ کو بھیج کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے سلیمان کے ذریعے وہ شاہانہ تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا کہ حیدر کو اغوا کرنے میں بھی شاہانہ کو فائدہ تھا، اور برزل اس کی ہر بات مان لے گا، یہاں تک کہ اس سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ کیا کرنا ہے۔ اس ویران علاقے میں پہنچ کر برزل نے ایک بار پھر سلیمان کو کچھ باور کروایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ذرا سی کوتاہی حیدر، فارسہ اور نینا کے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، سلیمان نے یقین دہانی کروائی اور پورے اعتماد انداز میں چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ برزل اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس کے سگنل کا انتظار کرنے لگا۔ سلیمان کو دیکھ کر وہاں موجود گارڈز نے شاہانہ کو بلایا تھا، جو سلیمان کو سامنے پا کر مسکرائی تھی۔ آؤ آؤ، تمہارا ہی تو انتظار تھا۔ آج برزل ابراہیم کو سرپرائز دینے کا دن ہے، تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مگر میں سب سے پہلے حیدر کو اپنا اصلی چہرہ دکھا کر دھچکا دینا چاہتا ہوں، تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ مجھ پہ روب چلانے کا کتنا برا انجام دیکھے گا۔ اس وقت شاہانہ کو وہی نفرت اس کی آنکھوں میں نظر آئی جسے 2 سالوں سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ کیوں نہیں، آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلیمان نے اپنے ٹائی پن پر لگا کیمرہ اچھی طرح فوکس کیا تاکہ باہر بیٹھا برزل سب کچھ دیکھ سکے۔ سلیمان بھائی، حیدر اسے دیکھ کر خوشگوار لہجے میں بولتا اٹھا تھا۔ فارسہ اور ہانیہ، جسے وہ سب بتا چکے تھے، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہانہ، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے ان کو اس قید میں رکھ کر۔ اب برزل ابراہیم سے سارے حساب بے باک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ سلیمان کے الفاظ تینوں کو ساکت کر کے حیدر نے اپنے دماغ کو ہلا کر اسے اپنے ٹھکانے پر لایا اور غور سے سلیمان کی طرف دیکھا، جس کی شرٹ پر لگا ٹائی پن سے بہت کچھ سمجھا چکا تھا، کیونکہ ایسا پن ان دونوں کے پاس تھا جو برزل نہیں دیا تھا۔ حیدر کچھ مطمئن سا ہوا تھا۔ فارسہ تو سلیمان کی شکل میں دکھائی دیتی امید کا سرا ہاتھ سے نکلنے پر آبدیدہ سی ہو گئی۔ بھائی، آپ یہ کیسے؟ اوہ مائی سویٹ بھابھی، آپ کو ابھی میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کیا کچھ کر چکا ہوں اور کرنے والا ہوں۔ وہ آپ کا شوہر جو مجھ پہ بہت اعتبار کرتا ہے، مجھے اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ میں اسے کیسا سرپرائز دینے والا ہوں۔ تم دونوں سے نپٹنے کے بعد اس کی باری ہے۔ سلیمان کے لہجے میں نفرت، درشتگی اور کٹیلا پن صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہانہ ڈارلنگ، چلو چلتے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی دھچکا کافی ہے۔ شاہانہ کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا تو فارسہ کے کب سے رکے آنسو بے اختیار ہو گئے۔ سلیمان کے اس روپ پر ابھی تک بے یقین تھی۔ بھابھی اطمینان رکھیں۔ حیدر اس کے زرد رنگ کو دیکھ کر گھبرایا تھا۔ آپ نے دیکھا؟ یہ وہ سلیمان بھائی تو نہیں تھے؟ برزل نے کتنا یقین کیا ان پر، وہ کیسے برداشت کریں گے اتنی بڑی سچائی کے؟ یہ بھی آپ کے شوہر کا کارنامہ ہے بھابھی۔ حیدر جو اتنے جھٹکوں پر خود حیران پریشان تھا، آخرکار جھنجلا گیا۔ کیا مطلب؟ سلیمان بھائی آنسا پھپھو کے بیٹے ہیں، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس سب کے پیچھے بھی آپ کے شوہر کا ہی ہاتھ ہے۔ ویسے یہ بہت بڑے پلان میکر ہیں، آپ کو نہیں پتہ چٹکیوں میں کیا کیا کھیل کھیل جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے معصوم دھچکوں کی زد میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حیدر اب کے اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ میں اب ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ پہلے تو ہمیں یہاں پھنسا دیا، اب سلیمان بھائی کو یہ سب کرنے کے لیے کہا۔
وہ خود سے عہد کرتے بول اٹھی کہ حیدر بھی تو یہی چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو برزل سے کوئی بھی سوال جواب کرنے کی ہمت نہیں پاتا تھا، بس فاریسہ کے ذریعے ہی اپنا بھی بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بھائی میں چاروں تہہ خانوں میں دیکھ چکا ہوں، نینا یہاں نہیں۔ سلیمان، جس کا مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ وہ پن کیمرے کے ذریعے برزل سے بولا، جو خود بھی سب کچھ دیکھ چکا تھا، اب کچھ پریشان سا ہوا تھا صرف نینا کی وجہ سے، تو وہ فاریسہ کو یہاں بھیجنے پر مجبور ہوا تھا۔ پر حملہ تو کرنا پڑے گا نا، نہ صرف حیدر اور فاریسہ کے لیے بلکہ یہاں موجود ان 50 لڑکیوں کے لیے بھی جو نہ جانے کب سے اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ تم ایسا کرو، بس کسی بھی طرح ان سب کے موبائل سروس کو ہیک کرو تاکہ باہر سے کوئی ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ باقی یہ شہانہ، اس کے 20 چیلے تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اوکے بھائی، سلیمان کہتا وہی کرنے لگا جو برزل نے کہا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ سب کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ اوہ بلڈی باسٹرڈ، تو تم نے دھوکہ دیا ہمیں۔ شاہانہ سلیمان کو غصے سے دیکھتی چلائی تھی، جس نے ایک جلی ہوئی مسکراہٹ اس پہ پھینکی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس کرنل رفیع کا، جس کے ڈر سے پورا 9 گروپ کانپ رہا تھا، جس نے برزل بھائی کو تم لوگوں کی تباہی کے لیے یہاں بھیج کر تم سب کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ تو میں کیسے برزل بھائی کے خلاف اپنے بابا کے خلاف جا سکتا ہوں؟ اوہ، تو تمہارا پلان تھا یہ، مگر یہ سب کر کے بھی تم لوگ 9 گروپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ یہ تو اس بندے کی اگلی چال تک ہے، تمہارے اینڈ کے بعد وہ بندہ انہیں کا اینڈ کرنے والا ہے۔ شاید تم یہ نہیں جانتی کہ وہ بندہ کس شکل اور گروپ سے 9 گروپ میں گھس چکا ہے۔ سلیمان برزل ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو سب لڑکیوں کو سپاہیوں کے ساتھ سیف جگہ پہ پہنچا رہا تھا۔ نینا تو پھر بھی نہیں ملے گی تم لوگوں کو، کیونکہ وہ تو یہاں ہے نہیں۔ جہاں وہ ہے وہاں تک پہنچنا برزل ابراہیم کے لیے تو ناممکن ہے۔ اب کی بار وہ چلائی تھی جس پر برزل ابراہیم شان بے نیازی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، یہ غلط فہمی ابھی پوری کر دوں گا، تم بس اپنے انجام کی پرواہ کرو۔ سلیمان، مجھے ایسے لوگ زمین پر چلتے پھرتے ذرا اچھے نہیں لگتے۔ جی بھائی، میں سمجھ گیا۔ سلیمان اس کا اشارہ سمجھتا پسٹل نکال گیا۔ برزل وہاں سے حیدر فاریسہ کے پاس ہے، جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھے۔ برزل کو یاد تھا جب وہ ان کو آزاد کروانے اس تہہ خانے میں گیا تھا، تب بھی دونوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، خاموشی سے باہر چلے گئے تھے۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ دونوں کی خاموشی پر کھلنے لگا تھا۔ فاریسہ تو امجد کو چلنے کا اشارہ کرتی ہانیہ کو ساتھ لی گاڑی میں جا بیٹھی تھی، اور حیدر بھی فاریسہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بھی فاریسہ کا ساتھ پا کر شیر بنا ہوا تھا، اور دل ہی دل میں برزل کی بے بسی پر محظوظ ہو رہا تھا۔ امجد، تم ان کو گھر چھوڑ کر دوبارہ یہاں مت آنا۔ اوکے، اب جاؤ۔ برزل امجد سے بولتا ہوا واپس پلٹ آیا، جہاں سلیمان اس کا ہی منتظر تھا۔ سب کا کام تمام کر دیا ہے، کسی کے منہ سے بھی نینا کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلا۔ 2 پل کو وہ رکا، مگر جب اس آدمی کو پکڑا تھا تو اس نے یہی کا بتایا تھا۔ سلیمان نے سوالیہ نگاہوں سے برزل کو دیکھا، جو کچھ سوچ رہا تھا۔ سر، ہر جگہ دیکھ لیا، اب اس بلڈنگ کو آگ لگا دوں؟ یاسر ان کے پاس چلا ہے۔ ہاں، لگانی تو آگ ہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 9 گروپ کو ابھی اس بات کی بھنک بھی پڑے کہ کسی نے پلان کے طور پر یہ سب کیا ہے، جب تک میرے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہ پہنچ جائے۔ اور نینا، اس کا کیا؟ اب اس فیلڈ میں آنے کی پہلی وجہ نینا، دوسری وجہ ناظر عوان، اور تیسری وجہ ملک دشمن عناصر تھے۔ آخری والی دونوں وجہوں پر آپ کو تو کامیابی ملی، پہلی وجہ تو پھر بھی رہ گئی۔ جب تک نینا پاکستان میں ہے تب تک ہمارے لیے آسانی ہے، ورنہ تو ہم… سلیمان، نینا یہی ہے۔ سلیمان کو چونکاتا آگے بڑھنے لگا۔ سلیمان اور یاسر بھی اس کے ساتھ آئے، جو اندر آ کر شاہانہ کے موبائل سے چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ہی اس نے اسکرین سلمان کے آگے کی، جہاں ایک پیغام لکھا تھا۔ سر نے کہا ہے کہ ان 50 لڑکیوں کو آج رات ہی آگے سپلائی کرنا ہے، جبکہ وہ نینا نامی لڑکی سیدھی ہمارے پاس لائی جائے گی، کیونکہ اس کا ریلیشن کرنل رفیع سے نکلا اور وہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے۔ یہ مطلب؟ سلیمان الجھا، جس کی الجھن برزل نے دور کی۔ یہ میسیج آج صبح شاہانہ کو رسیو ہوا، مطلب یہ کہ آج رات یہ سب ہونے والا تھا۔ تو پھر نینا یہی ہوئی نا؟ جب شاہانہ اور اس کے باس کو معلوم ہوا کہ نینا رفیع کی بھانجی ہے، تو انہوں نے شاہانہ کو اسے ان لڑکیوں سے الگ رکھنے کا کہا، کیونکہ اب وہ ان کے لیے خاص مہرہ ثابت ہونے والی تھی۔ تو خود سوچو کہ اگر یہ میسیج شاہانہ کو آیا ہے تو شاہانہ کو پتہ تھا اس کا کہ وہ یہاں ہے، اس نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ یہ تو جانتی تھی ہم اسے ہر حال میں مار دیں گے، اسی لیے وہ ہمیں نہ بتا کر اپنی طرف سے ہم سے بدلہ لے رہی تھی، مگر ہم نے تو کونا کونا چھان مارا۔
یاسر نے لب کشائی کی۔ وہ کونوں میں نہیں، شہانہ کی گاڑی کی ڈگی میں ملے گی۔ برزل کی بات پر دونوں حیران ہوئے۔ میرا دماغ ہمیشہ دشمن سے 1 فٹ آگے چلتا ہے۔ جب ہم نے سلیمان کو اندر بھیجا تب شہانہ کہیں جانے لگی تھی۔ اس کی گاڑی ریڈی تھی۔ سلیمان نے اسے اپنی باتوں میں الجھا کر روک لیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شہانہ نینا کو کہیں لے کر جانے والی تھی۔ برزل نے کہتے ہوئے بلڈنگ سے باہر کھڑی 3 گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سلیمان اس گاڑی کو فوراً پہچان گیا تھا۔ برزل تب تک گاڑی کا لاک کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈگی کی طرف آیا اور وائٹ چادر میں بے ہوش نینا ان کے سامنے تھی، جسے دونوں فوراً پہچان چکے تھے۔ نینی آنکھیں کھولو میری جان، دیکھو بھائی آ گیا۔ برزل اس کے گال تھپ تھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ برزل نے اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں، اسے ٹریٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے، تم لوگ اپنا کام کر لینا۔ سلیمان سے کہتا نینی کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے سیدھا گھر لایا تھا۔ مس زونا کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا بول کر وہ اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ فارسہ اور حیدر جو ہانیہ کو اسے دیے گئے ایک کمرے میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ برزل کی آواز پر باہر نکلے تھے اور ایک وجود کو اٹھائے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ بھائی کیا؟ حیدر بولتا اندر داخل ہوا تھا جب اس کی نگاہ نیلے رنگ کے عام سے لباس میں ملبوس نینا پر پڑی تو اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ نینی، میری بہن۔ خوشی سے اس کے قریب چلایا جو آنکھیں بند کیے ان سب چیزوں سے ناواقف تھی۔ شکر ہے میرے اللہ۔ نینی آنکھیں کھولو، کیا ہوا اسے؟ بھائی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ حیدر نینا کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ برزل حیدر کی کیفیت کا اندازہ کرتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ بھی ہوش میں نہیں، ڈاکٹر آ رہا ہے، تم پریشان مت ہو۔ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ فارسہ اور ہانیہ یک ٹک اس 20 سالہ لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی شکل حیدر اور برزل سے ملتی جلتی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ اس ذہنی پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے اب اچھی خوراک اور اچھے ماحول کی ضرورت تھی۔ میرے خیال میں تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی۔ فارسہ تم اور ہانیہ اس کے پاس ہی رہنا، اور حیدر تم بھی، کیونکہ نینی کی دونوں بھابیاں ابھی اس کے لیے انجان ہیں، اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے۔ تمہیں دیکھ کر وہ سب سمجھ جائے گی۔ برزل کے نرم اور ہلکے پھلکے رویے پر جہاں ہانیہ پرسکون ہوتی مسکرائی تھی، وہیں حیدر بے اختیار اس کے گلے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ حیدر کی آواز میں ہلکی سی نمی گھل گئی تھی۔ برزل نے اس کی پوچھ تھپ تھپا کر اس کا سر چوما تھا۔ حیدر اور نینا کی شکل میں 2 ہی تو اس کا خاندان تھے۔ اب وہ فارسہ کی طرف دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر نظریں پھیر گئی۔ برزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ میں آتا ہوں، برزل حیدر سے کہتا چلا گیا۔ پھر جب نینا کو ہوش آیا تب ایک بار پھر جذباتی منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو پا کر جہاں خوش ہوئی تھی وہیں اپنے ماما اور پاپا، بڑی ماما، بڑے پاپا کی وفات پر دکھی بھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا میں اب کبھی بھی آپ سے مل نہیں پاؤں گی۔ میں نے اپنے مرنے کی بہت دعائیں کی، کئی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر دفعہ بچ گئی، اور اپنے بچ جانے پر مجھے رونا آتا تھا، اور اب پتہ لگا اللہ مجھے کیوں بچانا چاہتے تھے، صرف اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے۔ نینا نم لہجے میں بولی۔ وہ برزل کے کندھے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور حیدر کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ سلیمان، فارسہ اور ہانیہ ان تینوں بہن بھائیوں کے ملن کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ گزرے اذیت بھرے پل، وہ تکلیف زدہ باتیں، تم اب سب کچھ بھول جاؤ، کیونکہ اب تم اپنے گھر، اپنے بھائیوں کے پاس ہو۔ اب میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تم تک کسی بھی تکلیف کو آنے نہیں دوں گا۔ برزل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس پر وہ مسکرائی تھی۔ ہمارا تعارف تو کروائیں سویٹ کزن سے۔ سلیمان کی مسکراتی آواز پر نینا نے سلیمان کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھنا اسے اچھا لگا تھا۔ یہ انسا پھپھو کے بیٹے ہیں سلیمان، تمہیں یاد تو ہوگا، بچپن میں ہم ان کے گھر بہت رہتے تھے۔ برزل نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ اور یہ فارسہ بھابھی ہیں، برزل بھائی کی زوجہ محترمہ، اور یہ ہماری ہونے والی بھابھی، مطلب کہ حیدر صاحب کی ہونے والی گھر والی۔ حیدر کی بات کو سلیمان نے اچک لیا تھا۔ سب مسکرائے تھے اور ہانیہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ سر کھانا لگ چکا ہے۔ مس زونا کی اطلاع پر سب نے سر ہلا کر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ سلیمان کے نمبر پر پاپا کالنگ کے الفاظ چمکے تو وہ گہرا سانس بھرتا کال یس کرتا موبائل کان سے لگا کیا تھا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم لوگ؟ کیسے برزل نے رسک لیا فارسہ اور حیدر کو وہاں پہنچانے کا، اور بنا مجھ سے بات کیے تم لوگوں نے ان سب لوگوں کا صفایا بھی کر دیا؟ کم از کم مجھے تو لا علم نہ رکھتے، تاکہ خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو میں کچھ کر لیتا۔
दूसरी तरफ से रफ़ी साहब की गुस्से से भड़कीली आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो इसने बर्ज़ल को देखा, जो इसका उड़ा रंग देखकर मामला समझ चुका था और अब महजूज होता मुस्कुरा रहा था। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, सारा आपके लाडले का प्लान था। सुलेमान दोनों तरफ से पिस कर रह जाता था। मुझे बताने को भी क्या इसने मना किया था? हद है नालायकी की। तुम्हारी मम्मी और रिहान आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तब आऊँगा मैं। फिर तुम्हारे और तुम्हारे इस फेवरेट भाई के कान खींचूँगा। कर्नल रफ़ी ने कहकर कॉल बंद कर दी तो सुलेमान ने तशक्कुर का सांस लिया था। शुक्र है मम्मा आ रही हैं, वो बचा लेंगी मुझे, वरना मैं भी सारा इल्ज़ाम इनके लाडले पर डाल दूँगा। सुलेमान बड़बड़ाया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए इसकी नज़र हैदर की किसी बात पर मुस्कुराती नैना पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया, जो फारिसा के ग्रीन लिबास में बालों को कैचर में कैद किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आखिरकार मेरी तलाश भी ख़त्म हुई। मामा आप जल्दी आएँ ताकि इस नेक काम में और देरी ना हो, सुलेमान मुस्कुराते दिल ही दिल में कह रहा था। बर्ज़ल रफ़ी चाचू से बात करके कमरे में आया तो फारिसा को सर तक कंबल में लेटे देखकर हैरान हुआ। 10 मिनट पहले जब वो नैना के पास से उठा था तब ये सब उसके कमरे में थे, तो क्या 10 मिनट में ही कमरे में आके सो चुकी थी? ओह, तो मोहतरमा मेरी वजह से। बर्ज़ल को सारे मामले की समझ आई थी। वो देख रहा था फारिसा इससे ना बात कर रही थी ना देखती थी। अब भी वो बर्ज़ल के आने से पहले सो जाना चाहती थी ताकि इसे पता चल सके वो इससे बहुत नाराज़ थी। बर्ज़ल ने दरवाज़ा बंद किया। मोबाइल टेबल पर रखकर जूता उतार कर वो इसके साथ लेट गया। फारिसा, क्या सो गई हो? वो इसके हिलते पाँव को देखता हुआ बोला, जिसकी हरकत फ़ौरन रुकी थी। बर्ज़ल मुस्कुरा दिया, थोड़ा से इसके करीब होता है इसी कंबल में घुस गया। फारिसा ने करवट लेकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ओफ बीवी, क्या अब नाराज़ रहकर जान लो कि? बर्ज़ल ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे झटक दिया गया था। अपने बालों में हाथ फेरता कुछ सोचने लगा। शरारत से इसके बालों को हाथ में लपेटकर अपने लबों से लगाया। दूसरी तरफ कुछ असर नहीं हुआ। बर्ज़ल इब्राहिम, काश बीवी को मनाने के तरीके ही पूछ लेते किसी से। वो बुड़बुड़ाया था, फिर इसकी तरफ करवट करके इसकी कमर पे हाथ फेरने लगा, जिससे दूसरी तरफ मुंह किए फारिसा धक से रह गई। अपनी कमर पर थिरकती इसकी उंगलियां इसे अजीब से एहसास में गिरफ्तार कर गईं। अब वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पेट पे आया था और यही फारिसा की हिम्मत जवाब दे गई। झटके से उठ बैठी। शर्म करें, धक धक करते दिल को संभालती से बोल गई, जो अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता हुआ इसे पीछे से गिरफ्त में ले चुका था। मेरी जान नाराज़ है और इसे मनाने के लिए बेशर्म भी बनना पड़ा तो बन जाऊंगा। बर्ज़ल ने कहते हुए इसके चेहरे के साथ चेहरा मस्त किया था। आप बहुत बुरे हैं, आपसे मुझे बात नहीं करनी। सख्त खफा थी। बर्ज़ल ने इसका रुख अपनी तरफ किया। मैं जानता हूँ मेरी जान, और तुम्हें नाराज़ होने का हक़ भी है, मगर पिछले 4 घंटों से जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बात नहीं कर रही हो, देख नहीं रही, यही सज़ा बहुत है मेरे लिए। अब छोड़ दो ये नाराज़गी प्लीज़। वो इसके हाथ अपने हाथों में लेकर इल्तिजाइया लबो लहजे में कहता इसे पिघला गया था, मगर याद आने पर वो बोल उठी, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब बातें हैदर भाई ने बताई हैं मुझे कि आप असल में क्या करते हैं। आप मुझे अगवा करवाने से पहले मुझे बता तो सकते थे ना, ताकि मुझे तकलीफ़ तो ना होती। इसके शिकवे पर वो शर्मिंदा हुआ था। आई एम सॉरी मेरी जान, मगर मुझे ये सब नैना को वापस लाने की वजह से करना पड़ा। और जहाँ तक तुम्हें ना बताने की बात है, तो वो मैं किसी टाइम का इंतज़ार कर रहा था, मगर बता नहीं सका। बट आज से प्रॉमिस, मैं अब कुछ भी तुमसे छुपाऊंगा नहीं। उसका हाथ अपने लबों से लगाता वो वादा कर रहा था, और फारिसा जानती थी कि बर्ज़ल इब्राहिम झूठा वादा नहीं करता था। ठीक है, मुस्कुरा कर कहती बर्ज़ल को हल्का फुल्का करके। अगले लम्हे फिर से एक सवाल पे बर्ज़ल को उलझा गई। वो लड़की कहती थी कि वो आपसे शादी कर लेगी, क्या आप इसे मेरी सौकन बना देते? अरे मैं पागल हूँ कि ऐसा करूँगा? तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे पहले किसी को नज़र भर कर नहीं देखा मैंने। तुम्हारे मिलने के बाद तो सिर्फ तुम्हारा होके रह गया हूँ। मोहब्बत से चूर लहजा था उसका। फारिसा के दिल में जैसे ठंडी फुहार सी बरसने लगी। और मुझे ही जानकर अच्छा लगा तो मेरे लिए इतनी पॉजेसिव हो, क्या इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बर्ज़ल के शरारती सवाल पर वो सटपटाई थी। बोलो ना, इतना प्यार करती हो अपने शौहर से? बर्ज़ल हौले हौले से इसका हाथ दबाता इसे बोलने पर उकसा रहा था, जो सुर्ख होती लब काट रही थी। बोलो ना। हर बीवी अपने शौहर से प्यार करती है, नपा तुला सा जवाब था। मैं हर बीवी के बारे में नहीं, अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं भी तो एक बीवी हूँ ना, तो मैं भी तो अपने शौहर से करूँगी ना प्यार। अपने अंदाजे के मुताबिक इजहार करके बर्ज़ल मुस्कुराता इसकी रोशन पेशानी पर अपने लब रख गया। और ऐसा इजहार मैं रोज़ सुनना पसंद करूँगा।
برزل نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وعدہ پورا کرنے کی خوشی بھی نینا کی شکل کی صورت میں مل چکی تھی۔ نیکسٹ ویک ہمارے ولیمے کا گرینڈ ریسیپشن ہوگا، اور ساتھ حیدر اور ہانیہ کا نکاح بھی۔ پھپھو لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اب تمہارے پاس ایک ویک ہے، تم نے ہانیہ اور نینی کے ساتھ مل کر اپنی بھی شاپنگ کرنی ہے، اور ان کی بھی۔ برزل اسے بتانے لگا، جو سب سن کر خوش ہوئی تھی، اور برزل بھی 9 گروپ کا کام تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر کے اپنی زندگی کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کام میں اس کے 3 ماہ تو لگ ہی جانے تھے۔ مجھے دلہن بننے کا بہت شوق ہے، اور مجھے ہر رات کو شادی کی رات بنانے کا بہت شوق ہے، برزل معنی خیزی سے کہتا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ غلط ہے۔ فاریزہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے کسی بھی پیش قدمی سے روکنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ اور جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے کیا؟ برزل نے اس کے ہاتھ نرمی سے پیچھے کیے تھے۔ اس کے چہرے پر جھونکا جو اس کی قربت پر سرخ ہوتی اس کے سینے میں ہی پناہ ڈھونڈنے لگی تھی، اور برزل نے مسکراتے ہوئے لیمپ کو آف کر دیا۔ مگر ان کی زندگی میں داخل ہوتی محبت کی روشنی ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ پھر سے آؤں گی کسی بہت ہی خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔